اور میں آخری سوال آج کے سیگمنٹ کا آخری سوال اس پروگرام کا یہ جاننا چاہوں گا مفتی صاحب کہ کھانے پینے اور صحت کے حوالے سے والدین پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے ماں باپ پر، میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ کلام فرمائیں۔ دیکھیں، پہلی چیز تو دنیا میں آنے کے بعد جو اس کے حقوق میں شامل ہے کہ احسنوا اسماءکم، کہ اپنے بچوں کے ناموں کو اچھا رکھو، اسماء اولادکم، اپنے بچوں کے ناموں کو اچھا رکھو۔ تو یہ نہیں کہ بس گوگل میں دیکھا جو نام ملا یا جو نام قرآن میں ملا وہ رکھ دیا، کسی اچھے عالم دین سے، عالم شرع سے پوچھ لیں اور اس کی روشنی میں نام رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی کئی مثالیں، مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی بچی کا نام انزلہ رکھا، ٹھیک ہے نا، ما انزل الیکم، تو یہ انزلہ کوئی نام نہیں ہے، جی قرآن میں، تو قرآن میں فرعون کا نام بھی ہے، شیطان کا نام بھی ہے، حامان کا نام بھی، قارون کا نام بھی ہے، تو ہر نام رکھنے کا نہیں ہے، تو انزلہ یہ فعل ہے، یہ اسم ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے کسی عالم شرع سے جو واقفیت رکھتے ہیں ان سے اچھا، اس ضمن میں ایک اور سوال مفتی صاحب، لوگ کنیت بھی رکھ لیتے ہیں عام طور پر، نام نہیں ہوتا، وہ کنیت ہوتی ہے، کنیت بھی اختیار، تو کیا یہ بھی درست ہے؟ ہاں، رکھ سکتے ہیں کنیت جو ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے، کیونکہ ایک شخص کی کنیت اور بھی ابو القاسم تھی، تو جب انہیں کسی نے پکارا تو پھر آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا تھا کہ میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو، لیکن بہرحال کسی کی ہے تو اس کوئی حکم نہیں لگے گا، کیونکہ اس وقت کسی اور کی بھی کنیت تھی، تو اس لیے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ کنیت پر رکھ سکتے ہیں، لیکن اچھا بہتر یہ کہ نام رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ ہو، تو حدیث پاک کے مطابق جو بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا عقیقہ کر لینا چاہیے۔ بچے کے لیے 2 بکرے، 1 بکرا بھی ہو تو چل جائے گا، لیکن 2 بکرے سنت ہے، اور بچی کے لیے 1 بکرا یا بکری ہو وہ سنت ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے عقیقہ کرنے کے بعد پھر بچے کے سر پر جو بال ہوں انہیں مونڈ دیا جائے، اور اس کے وزن کے برابر یعنی جو چاندی ہے اسے صدقہ دیا جائے، یا جو بھی حتی الوسع جو آپ کی استطاعت میں ہو آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیں، اور نام آپ نے رکھ لیا۔ پھر اس کے ساتھ دودھ پلانے کا معاملہ ہے، تو یہ دودھ پلوانا بہت سی ہماری خواتین کہتی ہیں کہ جی دودھ پلوانا جو ہے وہ ہم پر لازمی نہیں ہے، جی یہ بات ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدات یعنی جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلوائیں۔ اچھا، بہتر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ کوئی میڈیکل پرابلم نہ ہو تو ماں کو ہی اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیے۔ اور آج صرف شریعت اسلامیہ نہیں بلکہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کہ جو بچوں کا اسپیشلسٹ ہو، جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہو، اس کے پاس جائیں، وہ بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ بچوں کے لیے ماں کا دودھ انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، سائنس بھی پروف کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہ کہ ماں خود پلائے، لیکن اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہے، کچھ وجہ ہے، تو کسی اور سے دودھ پلوایا تو اس کا رسک، اس کا جو یعنی جو نان نفقہ ہوگا وہ بھی جو مولود لہو یعنی باپ ہے اس کے ذمہ ہوگا، ذمہ داری اسی کی ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر اگر آگے ہم چلیں کہ اب بچہ جو ہے وہ دودھ پلوانے کی عمر سے گزر چکا ہے، آگے یعنی نابالغ ہے، تو اب باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پورے نان نفقے کو پورا کرے، جو بھی عرف عام میں نان نفقہ ہے، یعنی کھانا پینا، سونا اوڑھنا رہنا، یہ ساری ذمہ داری باپ کی ہے۔ اور باپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ چاہے وہ محنت مزدوری کرے، چاہے وہ نوکری کرے، چاہے وہ بزنس کرے، لیکن حلال روزی خود بھی اپنے آپ کو پابند کرے، اور اپنے بچوں کو بھی بچپن سے ان کو حلال روزی کھلائے، حلال کمائی کھلائے، کہ یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں گویا کہ صدقہ دے رہا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے کہ چاہے وہ بزنس کرتا ہے، چاہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے، یا چاہے وہ جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے، محنت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، تو وہ سارا اللہ کی راہ میں کاؤنٹ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ میں ایک چیز پر اشارہ کروں گا کہ صرف اشارہ ہی کافی ہے، کہ جب نان نفقے کی ذمہ داری، بچوں کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی ذمہ داری عرف عام میں جتنا اس کی استطاعت ہے باپ پر ہے، اور ان کی ماں کی ذمہ داری بھی باپ پر ہے، یعنی بیوی کی ذمہ داری، لیکن میں نے بہت سے گھرانوں میں یہ دیکھا ہے کہ باپ آرام سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی گھر والی باہر گھروں میں جا کر کام کر رہی ہے، بالکل ایسا ہی، یہ بھی اس طرح بالکل نامناسب ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہڈرامی ہے، ہاں، اور یہ جو ہے وہ شوہر گناہگار ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں سے بھیک منگوانا، بالکل
یہ بھی بہت عام جی ظاہر قوانین بنے ہوئے ہیں، ان قوانین پر عمل پیرا ہونا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اس کو اپلائی کرنا چاہیے. ویسے بھی قانونی طور پر جرم ہے. تو چھوٹے بچوں کو بجائے ان کو پالنے کے، ان کی پرورش کرنے کے، تعلیم و تربیت کرنے کے، ان کو بھیک منگوانے پر مجبور کیا جائے، یا خدا نہ خواستہ بھی وہ ننھے منھے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے بھجوانا، پھر اس کے جو نتائج ہمارے سامنے میڈیا پر آ رہے ہیں ہم سب دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ مان والحفیظ، اللہ رب العالمین ماں باپ کو ایسا کرنے سے محفوظ و مامون فرمائے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب.